جو تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان اور غلطیاں ملتی جلتی ہے باتیں، لیکن بات ملتا جلتا عنوان ہے، لیکن باتیں آپ محسوس کریں گے کہ کافی الگ الگ ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جیسے ہی رمضان آنے والا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوشیاری میں یہ کرتے ہیں کہ 29 تاریخ کو شعبان کی روزہ رکھ لیتے ہیں ہوشیاری میں کہ اگر کل چاند ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں چاند ہوا تو ہمارا نفلی روزہ ہو جائے گا۔ یہ ثواب سمجھ کے یہ جو عنوان ہے ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اور ثواب نہیں ہے بلکہ منع ہے بات چیزیں اس میں، لہذا یہ شک کا روزہ ہے، یہ حدیث میں منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزہ جب شروع کرتے ہیں تو ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ الفاظ سے یعنی زبان سے نیت کرنا ضروری ہے، تو نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور خاص کر جو الفاظ ہمارے کیلنڈروں میں چھپ رہے ہیں نیت کے، وہ کوئی بھی الفاظ جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، اور ان کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا اس کو لازم سمجھنا، اس کو ثواب سمجھ کر سمجھنا کہ یہ الفاظ ادا جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک روزہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں کہ روزہ کشائی ہوتی ہے، بچے جب پہلے مرتبہ روزہ رکھتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ روزہ کشائی کرنا ثواب کا کام ہے، حالانکہ روزہ کشائی ایک رسم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کو، والدین کو خوشی ہوتی ہے، نانا نانی کو، دادی کو خوشی ہوتی ہے، دادا کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کو لازم سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں جو اتباعی بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہیں جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں ایک بات اور بھی ہے، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ روزہ کھولنے افطار کے وقت دعا قبولیت کی بات کہی گئی ہے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تب تو لوگ دعا ہی نہیں مانگتے ہیں، دعا تو اس وقت مانگتے رہتے ہیں جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، ابھی افطار کا وقت ہوا ہی نہیں رہتا ہے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تب دعا نہیں مانگتے ہیں، گرچہ اس کے پہلے بھی دعا مانگنا ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے، لیکن جو اصل فضیلت ہے دعا کے قبول ہونے کی نا، وہ افطار کے وقت کی ہے۔ لہذا جب آپ کھجور منہ میں رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوب چکا اور افطار کا وقت ہو گیا، اس وقت دعائیں مانگنی چاہیے، جو بھی چھوٹی بڑی دو بھی دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگنی چاہیے۔ جو آپ حدیث میں آیا ہے دعا مانگنے کا، دونوں دعائیں ایک افطار سے پہلے کے لیے معلوم ہوتا ہے، ایک افطار سے بعد کی دعائیں ہیں، لیکن جس وقت آپ روزہ کھولتے ہیں اس وقت جو دعا کم سے کم اللہم اغفر لی ہی کہہ دیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے منہ میں ڈالا جائے تو وہ اصل ہے۔ اس کے پہلے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی فضیلت وہ درجے کی نہیں ہے، اس کو نوٹس میں لانا چاہیے، یہ ایک بڑی جو ہے وہ نقطے کی بات ہے۔ اور اجتماعی شکل میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ تو ایک دم سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کو لیٹ کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے یا یہ اچھا کام ہے، حالانکہ حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو، سحر میں تاخیر کرو، تو افطار میں جو جلدی کرنے کی بات ہے، جیسے ہی معلوم ہو گیا کہ اب وقت ہو گیا، اس کے بعد اچھا 1-2 منٹ اور رک جائیں، یہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں خوب خرچ کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اور اگر ثواب کا کام نہیں سمجھتے ہیں تو کم سے کم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے جتنا خرچہ کرو فضول خرچی بھی ہو جائے گی نا، تو رمضان کے مہینے میں کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہاں سے لوگوں کے دماغ میں بات آ گئی بھئی، جہاں پر قرآن مجید نے کہا ان المبذرین کہ وہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں، وہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ یہ رمضان میں کرتے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ لہذا فضول خرچی ہمیشہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی ایک گناہ ہے۔ لہذا رمضان میں یہ سمجھنا کہ جو چاہیں ہم خرچہ کریں اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی پہلی تاریخ کو بعض لوگ معافی نامہ بھیجتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، حالانکہ معافی نامہ سب سے پہلی بات تو یہ ان کو معلوم ہی نہیں کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں۔ براڈ کاسٹ میں ان کے پاس 256 آدمی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ لکھ دیا میں معافی مانگتا ہوں، اور 256 لوگوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی نہیں معلوم کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں اور نہ
माफ करने वाले को मालूम है कि मैं किसको माफ कर रहा हूँ और क्यों माफ कर रहा हूँ। लिहाजा ये एक कोई सवाब का काम नहीं है, बल्कि ये खुराफात किस्म की बातें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरीके से एक मैसेज घूमता रहता है रमजान से पहले कि जो आदमी रमजान के इत्तला देगा, रमजान की फला तारीख से रमजान है तो उसको बड़ी फजीलत है। एकदम झूठी रवायत है और गढ़ी हुई रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के लोग जो है रवायतें गढ़ते हैं, उसकी भी कोई हकीकत नहीं है कि पहले इत्तला देने वाले की ये फजीलत है। एकदम बेकार बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरीके से तरावी के बारे में, तरावी बात जगह होती है तो अब तो खैर इस बार मामला ही सब बिगड़ा हुआ है। जहां हो भी रही है, 4-5 आदमी पढ़ रहे हैं तो तरावी के लिए अकामत कहते हैं, हालांकि अकामत सुन्नत से साबित नहीं है बल्कि बिदअत है। इसी तरीके से तरावी की हर 4 रकात पर बैठ करके जो पूरे भारत और एशिया के इस इलाके में सुभान अज़िल मलिक वल मलकूत वाली दुआ है, वो दुआ तो खैर हदीस में है ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो मोहतात उलमा हैं और जो सही माने में नजर रखते हैं, उनका कहना है कि 4 रकात में बैठकर आप जो चाहे दुआ पढ़ लें। लेकिन यही दुआ पढ़ना, तरावी के नाम की दुआ का कहना, और फिर उसमें एक लफ्ज और भी खतरनाक किस्म का इस्तेमाल होता है कि वल अज़मती कहते हैं, यानी सुभान अज़िल मलिक वल मलकूत, सुभान अज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती, एंड और ज़ोए के ऊपर सुकून लगाते हैं, हालांकि सुकून नहीं, उसके ऊपर जबर है, माना एकदम बदल जाता है। लिहाजा बहरहाल वो चूंकि हदीस से है ही नहीं, लिहाजा उसको हदीस समझ करके, उसको सुन्नत समझ करके लाजिम तमन्ना, बाकायदा उसके पोस्टर छपवाना, मस्जिदों में तकसीम करना, ये सारी चीजें जो है वो हमारी गलतियां हैं जो हम करते हैं। इसी तरीके से तरावी के हर 4 रकात के बाद जगह बैठ करके इज्तिमाई दुआएं होती हैं। वैसे ही इज्तिमाई दुआ बहुत कम जगहों पर साबित है, लेकिन हमारी आदत पड़ गई है इज्तिमाई दुआ लंबी लंबी करने की। न लंबी दुआ सुन्नत से साबित है और न इज्तिमाई दुआ लंबी साबित है। न इज्तिमाई दुआ और न लंबी दुआ, दोनों दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इतना बड़ा इज्तिमा था, लेकिन उसके बावजूद आपने कोई भी इज्तिमाई दुआ आपने हज्जतुल वदा के मौके पर नहीं फरमाई। इसी तरीके से तरावी के बारे में शबीना जो पढ़ने की आदत हमने डाली है, इसका भी सुन्नत से कहीं अता पता नहीं है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ एक फार्मूला है और हम अपनी आसानी के लिए, यह कह लीजिए कि नहीं कहना चाहिए मुझे कि हुफ़ाज़ लोग एक जगह सुना दें ताकि दूसरी जगह सुना दें, यहाँ भी पैसा मिल जाए वहाँ भी पैसा मिल जाए, इस चक्कर में 2-2, 3-3 जगह शबीना सुनाते रहते हैं। ये ठीक है, पैसे मिल जाते हैं, लेकिन सवाब वाब इसका कुछ भी नहीं मिल पाता ऐसी तरावियों का जो पैसे के लिए पढ़ाई जाए। ज्यादा शबीना की जो आदत डाली गई है, ये आदत भी सही नहीं है और इसमें भी जो है वो, क्योंकि कुरान जिस अंदाज में पढ़ा जाता है उसका मजाक होता है। यालमून तालमून सुनाई पड़ता है, उसका एक बैठक होती है, न सही कुरान पढ़ा जाता है, न अरकान सलाह जो है वो ठीक से अदा होते हैं। इसी तरीके से बाद लोग ये समझते हैं कि तरावी में अगर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है तो फिर तरावी हर हाल में अलम तरा से पढ़ी जाए, हालांकि ये बात भी गलत है, इसकी भी कोई हकीकत नहीं। किसी को 2 सूरत भी याद है तो भी वो 20 रकात तरावी पढ़ सकता है। जब तरावी खत्म होती है, खैर इस बार तो मुश्किल ही है, बहरहाल जहाँ खत्म होती है वहां पर बोतलें दर बोतलें लगा दी जाती हैं, बोतलें आती हैं, उसको दम किया जाता है। देखिए कुरान पढ़कर दम करना एक अलग मसला है, लेकिन ये कि उस रात में इसकी ज्यादा फजीलत हो गई है, ये जो सवाब समझकर बोतलें दम कराई जा रही हैं, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, इसका भी सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो कुनूत है, दुआएं कुनूत पढ़ी जाती है वितर में, और फिर लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कुनूत कभी भी पढ़ी हो और लंबी लंबी दुआएं मांगी हो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर कभी जमात से पढ़ी ही नहीं, नंबर 1, लिहाजा लंबी दुआ का सवाल ही नहीं उठता। नंबर 2, अगर कभी पढ़ी होगी कोई हदीस में मिल जाए किसी को, तो उसमें जो इज्तिमाई दुआ लंबी साबित नहीं है। वो जो दुआ साबित है दुआ कुनूत की, वो मुख्तसर दुआ है। तो ये चाहे अरब दुनिया में हो रहा हो, चाहे हमारे यहाँ हो रहा हो, बहरहाल ये सुन्नत तरीका नहीं है लंबी दुआएं मांगने का। इसी तरीके से जब शब कदर का मामला आता है तो मस्जिदों को सजाना सवाब समझते हैं, हालांकि ये हमारी गलती है। इसी तरीके से आखिरी जुमा जब होता है, अभी आएगा और व्हाट्सएप पर आना शुरू हो जाएगा कि अगर आपकी चाहे जितनी जिंदगी भर की नमाज छूटी है, अगर आखिरी जुमा को आप इस तरतीब से 4 रकात नमाज पढ़ लेंगे
تو زندگی بھر کی جتنی بھی دعائیں، جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں سب معاف ہو جائیں گی. حدیث نقل کی جاتی ہے، ایک دم جھوٹی بات ہے جس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. نماز جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور یہ جو اللہ کے رسول کا نام لے کر کے جو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. لہذا اس سے لوگوں، ابھی واٹس ایپ آنے والا ہے، جو بھی آپ کو بھیجے آپ فوراً بولیں کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، اور جھوٹی باتیں پھیلانے کا بھی اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا ہے. اور نبی کا نام لے کر کے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ آدمی جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. لہذا اس قسم کی باتوں کو رواج دینا یہ ایک دم غلط ہے. اسی طریقے سے شب قدر میں مسجدوں کو سجانے کی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں مسجد کو سجانے کا ثواب ملتا ہے. مسجد کے سجانے کی کوئی بھی حدیث کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے ہی نہیں. چراغاں جو ہے نا، چراغاں یہ حقیقت میں ان آتش پرست لوگوں کا کام تھا جو اسلام قبول کیے تھے اور ہمیشہ آگ کی پوجا کرتے تھے. وہ اپنے اطمینان کے لیے انہوں نے مسجدوں میں چراغ کا چکر چلایا. لہذا یہ برامکا نے کیا اور وہی ہمارے اندر آ گیا اور ہم بھی چراغاں کرتے ہیں. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طریقے سے اعتکاف جس دن ختم ہوتا ہے، حافظ جس دن قرآن مجید ختم کرتے ہیں تو اس دن جو ہے وہ پورے گاؤں میں گھمایا جاتا ہے. خیر اب کی کرونا کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، گھمانے ومانے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. حافظ جی کو بھی دلہا بنا کے گھماتے ہیں. باپ دیکھے بڑا مطلب ان کو کپڑے پہنا کر کے، ٹوپی اور مالا ڈال کر کے. یہ پھول ڈالنے کا بھی جو تصور ہے نا، یہ بھی غیر مسلم سے آیا ہوا تصور ہے. عرب میں پھول ہوتا ہی نہیں تھا. عرب میں پھول ہوتا ہی نہیں تھا. پھول ڈالنے کا اور پھول کا کوئی کانسیپٹ عرب میں آ ہی نہیں سکتا. چاہے قبر پہ پھول ڈالنا ہو اور چاہے خوشی کے موقع پر پھول ڈالنا ہو. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، لیکن یہ جو پھول کا جو کانسیپٹ ہے یہ کانسیپٹ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ پھول کا جو تصور ہے یہ غیروں کا آیا ہوا تصور ہے. اسی طرح اعتکاف کرنے والے کو آخر میں، ارے بھائی اعتکاف اس کی ذاتی عبادت ہے. آپ اس کو پورے گاؤں میں لے کر کے شہرت کر رہے ہیں کہ حضرت نے اعتکاف کیا اور ان کا اعتکاف ختم ہوا ہے. اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے بعض لوگ سفر کرتے ہیں کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں فلاں جگہ جا کر کے اجتماعی اعتکاف بھی شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے. معلوم نہیں لوگ کیوں جاتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. بھئی حضرت جو آئے ہیں اعتکاف کرانے کے لیے، میں کہتا ہوں اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کریں، وہیں پر لوگوں کی تربیت کریں. لیکن حضرت بھی نکلتے ہیں، اللہ معلوم کیا چکر ہے اس کے پیچھے. کہنا نہیں چاہتا ہوں، معلوم مجھے کیوں نکلا جاتا ہے، کیوں آیا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سنت طریقہ تو اعتکاف کا اپنی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے. اعتکاف کے لیے دور دراز کا سفر کرنا، اجتماعی شکل میں اعتکاف کرنا، یہ ساری باتیں ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں. اسی طریقے سے آخری دنوں میں بعض لوگ تہجد جماعت سے پڑھتے ہیں. آپ کے نزدیک تو بہت مشہور فتویٰ ہے کہ سنت نماز کوئی بھی سوائے اس کے کیا کہتے ہیں تراویح کے علاوہ یا کوئی سورج گرہن یا چاند گرہن کی جو جس میں نماز ہے اس کے علاوہ کوئی نماز سنت جماعت سے ہے ہی نہیں. تہجد کو جو جماعت سے پڑھنے کا تصور ہے وہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے. اسی طرح آخری جب رکعت وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں تاکراتیں ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تاکراتوں میں صلاۃ التسبیح کا پڑھنا زیادہ افضل ہے. بھئی صلاۃ التسبیح کسی وقت بھی پڑھی جائے، اس کے لیے نہ وقت متعین کیا جا سکتا ہے اور نہ جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے. باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکراتوں میں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ ایسا سمجھ کر کرتے ہیں ثواب تو درکنارے، گناہ ملتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات بھی ہے کہ غیر روزے دار لوگ جان بوجھ کر کے روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ اگر روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کر لیا گیا تو ہم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ان کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے. بہت آسان، اتنا آسان نہیں ہے بھائی صاحب. یعنی ایک آدمی نے دن بھر روزہ رکھا ہے اور یہ دن بھر روزہ نہیں رکھے ہیں، بیٹھ کر کے خوب گلے تک ٹھوس لیں گے، کھا لیں گے تو ان کو ثواب مل جائے گا. بیکار کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں. ان جہالت کی باتوں سے ہم لوگوں کو دور رہنا چاہیے.
اسی طریقے سے جمعۃ الوداع بھی شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جمعۃ الوداع۔ جمعۃ الوداع کے لیے بعض لوگ تہوار مانتے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ جمعۃ الوداع کا جوڑا الگ بناتے ہیں، عید کا جوڑا الگ بناتے ہیں اور اس کو ایک تہوار مانتے ہیں۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے گاؤں میں لوگ گاؤں سے شہر جاتے تھے جمعہ پڑھنے، یا جن گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے تو وہاں نہیں پڑھتے تھے، جاتے تھے وہاں جمعہ پڑھنے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، دلی کی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع پڑھنے جایا جا رہا ہے۔ لہذا یہ ساری جو ہے نا، میں اگر کہوں لفظ بدعت ہے تو آپ ناراض ہوں گے، لیکن یہ سب سنت کے خلاف ہے، کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب عید ہوتی ہے تو کچھ علاقوں میں، خاص کر یہ کرناٹک ہے، تمل ناڈو ہے، آندھرا ہے اور کیرلا ہے، ان سب جگہوں میں عید کے دن جو ہے نا، جب وہ گھومنے نکلتے ہیں ادھر ادھر، تو مرد لوگ غیر محرم عورتوں سے بھی بغیر تکلف مصافحہ کرتے ہیں، حالانکہ حرام ہے، کسی بھی غیر محرم سے مصافحہ کرنا حرام ہے، لیکن عید کے دن سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ مصافحہ عورت اور مرد کرتے ہیں، انگریزوں کی طریقے سے سب پہ ہاتھ ملاتے پھرتے ہیں۔ سنت عید ہماری ہے، طریقہ جو ہے وہ عیسائیوں کا اختیار کیا جا رہا ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ لہذا اسی طریقے سے عید کے دن جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں، فوراً عید کی نماز ہوتے ہی قبرستان جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عید کے دن قبرستان جانا سنت ہے، حالانکہ قبرستان کسی وقت بھی جائے۔ حضور نے فرمایا زوروا مقابرکم لتذکر الموت، کہ بھئی قبرستان جایا کرو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، لیکن اس طریقے سے اس کو لازم کرنا یہ جو ہے نا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہ چیزیں وہ غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، اس کو الگ سے تقریر کرنے کی وجہ کیا، یہ غلطیاں وہ ہیں جن کو ہم ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ لہذا اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سلامت۔ میں آخر میں اپنا موبائل نمبر بھی جان بوجھ کر ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ کسی کو اگر کوئی بھی تقریر ملے اور اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کسی وقت بھی واٹس ایپ پر رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ میرا نمبر ہے انڈیا کا کوڈ نمبر 0091، پھر اس کے بعد 9620409893۔ جو لوگ انڈیا سے رابطہ کریں گے ان کے لیے صرف 9620409893۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔